ایچ ایم شہزاد صاحب، یہ فرمائیے گا، ایک تو کیا کوئی خوشخبری ہے؟ متعدد خبریں ہم سن رہے ہیں، پہلے کہا گیا کہ آئی ایم ایف کی 5 سالہ پالیسی بھی آ سکتی ہے جس میں ہم 5 سالہ پرانی گاڑی بھی امپورٹ کر سکتے ہیں، پھر اب کہا جا رہا ہے کہ 850 سی سی کی جو لوکل مینوفیکچرڈ گاڑی ہے وہ مہنگی ہو سکتی ہے، پرانی گاڑیاں سستی ہو سکتی ہیں، تو کیا ہونے والا ہے بجٹ میں؟ دیکھیں، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ اگر ہم استعمال شدہ گاڑیوں کی اگر ہم بات کریں تو آئی ایم ایف نے حکومت سے ان 3 چیزوں کے اوپر زور دیا ہے کہ آپ ایک تو ایج لمٹ 3 سال پرانی جو گاڑی آتی ہے اسے ایج لمٹ کو بڑھا کے 5 سال کر دیں، اور ساتھ کہا ہے کہ جی کمرشل امپورٹ بھی الاؤ کریں، اور ایک اور چیز بھی کہی ہے کہ وہ پھر آپ نے گریجولی ہر سال ٹیکسز اور ڈیوٹیز کو کم کرنا ہے۔ 2025 سے 2030 تک آپ نے جو ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز ہیں وہ آپ نے جو ہے وہ کم کرنے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج جو بجٹ ہوگا، بجٹ میں حکومت ہے وہ ایج لمٹ کا تو اعلان فوری طور پہ کرے گی، اور ساتھ میں کمرشل کا یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حکومت کمرشل امپورٹ الاؤ کرتی ہے یا اس میں بھی کوئی ٹائم لیتی ہے۔ مجھے ساری چیزیں بڑی پازیٹیو نظر آ رہی ہیں، اور اس سے ملک کا جو ہے نا سب سے بڑا فائدہ ہے، اس لیے کہ پچھلے 35-40 سال سے جو لوکل اسمبلرز ہیں وہ نہ تو ہمارے ملک کی ضرورت پوری کر رہا ہے، نہ لوکلائزیشن کر رہا ہے، نہ میڈ ان پاکستان گاڑی بنا رہا ہے، اور نہ ہی وہ ایکسپورٹ کر کے حکومت کو ڈالر لا کے دے رہا ہے۔ حالانکہ جو ایک پالیسی آئی ہے 21-26، اس میں یہ جو 3 بڑے اسمبلرز ہیں، اس کے علاوہ جو اور 11-12 اسمبلرز آئے، ان کے لیے ایک بہت اچھا اقدام حکومت نے کیا تھا اس پالیسی میں جو 21-26 کی تھی، کہ یہ آہستہ آہستہ جو ہے ملک میں مینوفیکچرنگ کریں، اور جو لوکلائزیشن ہے اس کو بڑھائیں، میڈ ان پاکستان گاڑی بنائیں، اور ملک کی ضرورت کو بھی پورا کریں اور ایکسپورٹ بھی کریں۔ لیکن یہ بری طرح ناکام ہوئے۔ اب جا کے حکومت نے جو وہ ٹیرف کو اب چھیڑا ہے، اب وہ ٹیرف چھیڑنے کی وجہ سے اب ان لوکل اسمبلروں کا جو ہے وہ سانس بند ہو گیا ہے۔ اب وہ اس پہ مختلف حکومت کو جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت نے جو بھی اقدام حکومت کرنے جا رہی ہے وہ بالکل رائٹ کرنے جا رہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ حکومت اگر یہ آئی ایم ایف کی بات کو مان لے تو اس سال حکومت کو 150 سے 200 ارب صرف یہ استعمال شدہ گاڑیوں میں ایزیلی مل جائیں گے۔ ایچ ایم شہزاد صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بجٹ میں تقریباً 2000 ارب روپے کے نئے ٹیکس عائد ہونے جا رہے ہیں۔ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سہولیات بھی ملنی چاہیے، تو سہولیات ملتی نظر آ رہی نہیں ہیں، کیا سلسلہ ہے، بتائیے گا ذرا۔ دیکھیں، اس وقت تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سچویشن اچھی نہیں ہے، اور سرپلس کی بات کی جا رہی ہے، تو سرپلس کے لیے پھر آپ کا ماحول، آپ کے ملک کی جو انڈسٹریز، آپ کا ایکسپورٹ، یہ تمام چیزوں کے لیے آپ کو ایک ماحول اچھا دینے کی ضرورت ہے، جو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت اچھے انڈسٹریز کے حالات ہیں۔ ہر طرف جو ہے وہ گروتھ جو بھی ہے وہ نیگیٹو ہے، لیکن ہم اللہ سے امید کر سکتے ہیں، اور ہمیں امید کرنی بھی چاہیے کہ اللہ کرے ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ اور پچھلے دنوں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ہمیں کامیابی دی ہے ایک وار کے اندر، اور اگر اس کو دیکھتے ہوئے اگر ہم کچھ چیزیں اگر صحیح کر لیں تو یہ گروتھ کوئی بہت بڑی معنی نہیں رکھتی، اور ہم اچھا ایک ریونیو کلیکشن کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں حکومت کو اور تمام بزنس مینوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اور یہ کوئی بہت بڑا ٹارگیٹ نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں۔